نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کتاب اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی جب اپنے بعد ہدایت کا ذکر فرمایا تو آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو دو بھاری چیزوں کے نام سے یاد کیا گیا، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا آپ کی اطاعت ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کے ذہنوں میں وہام پایا جاتا ہے یا ان کے میں اختلاف رائے قائم ہو جاتا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک بہت عام مسئلہ ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر اس سننے کو ملتا ہے کہ جب قرآن کریم میں سوگ 3 دن کا متعین کر دیا گیا تو پھر محرم الحرام کے مہینے میں 40 دن کا غم منانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں آ گئیں کہ ایک تو لفظ سوگ ہو گیا، جس کا واضح ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین 3 دن تک اس کا سوگ منائیں۔ عورتوں کے لیے جب وہ بیوہ ہو جائیں تو عدت کے مختلف ایام ہیں، اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گی جب تک ان کا وہ معاملات مکمل نہیں ہو جاتے۔ لیکن جب یہ معاملہ غم کی طرف آتا ہے تو لفظ سوگ اور غم میں فرق ہے۔ سوگ بالکل قرآن کریم کی روح سے 3 دن کا ہی ہے، لیکن سوگ کی کوئی لمٹ متعین نہیں کی گئی۔ ہمارے لیے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ مشعل راہ جو چیزیں ہیں وہ قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور آپ کی اطاعت مبارک ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب اسلام کے جو 2 بانیان ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، جب ان دونوں کی وفات ہوئی تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا، یعنی کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سوگ ایک علیحدہ چیز ہے جو یقیناً قرآن کی روح سے 3 دن کا ہی ہوگا، لیکن جو غم ہے کسی شخصیت کے اس دنیا سے جانے کا، وہ سال کے کسی بھی حصے میں وہ غم منایا جا سکتا ہے اور وہ غم تازہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ امام عالی مقام کی شہادت کی خبر سن کے خود اس پر آبدیدہ ہوئے، لہٰذا جو آپ کا غم ہے وہ ہم سال کے کسی حصے میں بھی اس کو منا سکتے ہیں، اور اس میں قطعاً کوئی ایسے ابہام والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ بڑے واضح الفاظ میں نے کہہ دیا کہ سوگ قرآن کی روح سے 3 دن کا ہی رہے گا، لیکن غم چونکہ ایک بالکل سیپریٹ اصطلاح ہے، اور خاص طور پر ہم جس ہستی کا غم اتنے دن مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس ہستی کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ اگر ہم کسی عام شخصیت کی طرف جائیں تو اس کے مرنے کے اوپر 3 دن کا سوگ بہت زیادہ ہے، مور دین سفیشینٹ ہے۔ لیکن جب ہم ایک ایسی ہستی کی طرف جاتے ہیں کہ جو سوار پشت پیغمبر بھی ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے خود چوما، اور جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، تو ایسی ہستی جب ایک ناحق طریقے سے اس کو قتل کیا جاتا ہے اور کربلا کا ایک میدان سجایا جاتا ہے اس کے لیے، تو سارے کنبے کا کنبہ راہ حق میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی ہستی کا جو سوگ ہے وہ تو ہم صرف 3 دن تک محیط نہیں رکھیں گے۔ یہ غم تو جب تک حضور علیہ السلام کے عشاق اور محبین زندہ ہیں یہ غم ان کے ساتھ رہے گا، اور اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ جب جب یہ ذکر، یہ واقعہ اہل ایمان کے سامنے بیان کیا جائے گا، ان کے دل یقیناً غم سے لبریز رہیں گے۔